آپ کو بتاؤں مسلمان کا نبی پاک سے رشتہ اتنا تگڑا ہے کہ حضور کا بولنا بھی مسلمانوں نے کتابوں میں لکھا ہے، اور نبی پاک جہاں جہاں چپ رہے وہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ واحد ہستی ہے مدینے والے رسول کی کہ جن کا بولنا بھی محفوظ ہے، چپ رہنا بھی محفوظ ہے۔ اور جہاں حضور نے کوئی اشارہ کیا ہے، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح جائیں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہیں، یہ لفظ ہے جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہیں۔ کوئی بھی کتاب کھولو گے نا، اس میں خالی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی پرورش کرنے والا دو انگلیوں کی طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے، بلکہ ہر جس میں لکھا ہوگا اس طرح لکھا ہوگا کہ حضور نے اشارہ کر کے بتایا، اشارہ کریں اس طرح جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اب سمجھو میں کیا کہنے لگا ہوں، صرف میرے نبی پاک کی باتیں محفوظ نہیں، میرے رسول کے تو اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ وہ اشارہ کر دیا نا حضور نے، یوں دو انگلیاں، وہ اشارے بھی کتابوں میں۔ کافر بڑا پریشان ہے اس بات سے، بڑا پریشان۔ میری ملت کا جوان بالکل نہیں بات مانتا کسی کی، بالکل نکٹ ہوئے، بالکل وہ سارے کہتے ہیں نافرمان ہے، غلط ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب اسے کہا جانا یہ نبی پاک کی حدیث ہے، اور اس بیچارے نے کبھی دیکھی بھی نہیں مشکاہ شریف کی طرف، اس نے ترمذی شریف کی گتے کی بھی زیارت نہیں کی، اس نے بخاری شریف کا کور بھی نہیں دیکھا، اس نے نہیں مسلم شریف کی زیارت کی، لیکن کسی نے بتا دیا کہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ تو بڑا بھی اگر نافرمان ہے تو کہتا بس ٹھیک ہے، حضور کا فرمان آ گیا تو بات ختم ہو گئی۔ یہ قرب تھا مسلمان کا نبی پاک کے ساتھ، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ، اتنی زیادہ۔ آپ یقین کر کے جانیں، کسی نے کہہ دیا کہ یہ بندہ عرب شریف سے آیا اور یہ نبی پاک کے گنبد شریف کے اندر جاتا ہے، وہ جھاڑو دیتا ہے، نوکری کرتا ہے۔ میں کوئی بات جانوں، میں نے دیکھا ہے کہ میرے مسلمانوں نے نا اس کے ہاتھ نہیں چھونے، پیر بھی چھونے، دروازہ رسول پہ رہتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ شاید یہ ان پڑھ بندے یہ کام کر رہے ہیں، تو میاں صاحب بول کے کہنے لگے ان پڑھ نہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ اور جنہوں نے دل پر جانی لکھا وہ چلو وہ کھنا ہی تک لے گی، تو ملے ہوں تے ساجن ملے ہوں ناساں لگ پئی۔ لوگوں نے نا پیار کیا، ادب حضور کی نسبتوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ شریف میں تھا، ایک صاحب اپنے گھر لے گئے، نے بتایا کہ یہاں نا مجھے پوچھنے لگے کہ آپ نے کوئی حوالہ پڑھا ہے کہ کسی جگہ پر نقشہ ذہن میں ہے کہ یہاں سے کوئی فوٹی اٹھنی گزری تھی، اس پتھر پہ نا سرکار کی ناکہ مبارک کو پیر لگے ہوئے۔ میں کبھی کوئی بات آگے کرتا بتاتا میں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، لیکن میرے ساتھ جو دو جوان تھے نا انہوں نے میری پوری بات بھی نہیں سنی، اس کا پورا سوال بھی نہیں سنا، انہوں نے جلدی سے وہ جگہ چوننی شروع کر جلدی سے۔ یہ جو قربت تھی نبی پاک کے ساتھ مسلمان، اور اس قربت کو قرآن پاک نے بیان کیا، آج الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ ٹیپ چلاتے ہو تو والیت کا پتہ ہوتا ہے، 1 نمبر پہ ہے، 2 نمبر پہ ہے، اب 3 نمبر پہ۔ میری آواز کے والیت کا آپ کو پتہ ہے کون سے نمبر پہ چل رہی ہے؟ اپنی آواز کا پتہ ہے آپ کو؟ انسانی آواز کا والیت نہیں ہوتا، اتنا ہی ہوتا ہے کہ ذرا آہستہ بولنا اور ذرا اونچا بولنا، اتنا ہی ہے نا۔ لیکن آپ بات کو سمجھیں، کیسے بولیں گے، کیسے ناپیں گے، کیسے پرکھیں گے کہ آواز کتنی ہونی چاہیے؟ آواز کا وزن کوئی نہیں، پیمانہ کوئی نہیں، تولے کیسے، ماپے کیسے؟ رب کریم نے فرمایا یہ مسئلہ تمہارا ہے، بس تمہیں کہہ دیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یا اللہ اگر غلطی سے ہو ہی گئی تو، اگر غلطی سے ہو ہی گئی تو فرمایا تحبط اعمالکم، اگر تمہاری غلطی سے بھی آواز اونچی ہو گئی، اگر ہو ہی گئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پیچھے تم نے اگر ہر سال بھی حج کیا ہے اور تم نے چوریاں بھر بھر کی ثقافتیں کی اور مصلی پہ تم نے ساری راتیں گزاری ہیں، تو یاد رکھنا عمل اس کا قبول ہے جس کے سینے میں ادب رسول ہے۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیں، وانتم لا تشعرون،
اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صاحب غور کرو، اتنا زیادہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری ایک صحابی تھے، شکل سماعت کا مسئلہ تھا، اونچا سنتے تھے۔ یہ بندے اونچا سنتے ہیں، بولتے بھی اونچے، یہ اونچے بولتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے سارے بہرے ہیں، تو وہ ذرا اونچا سنتے تھے تو بولتے بھی اونچا تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو گھر کے اندر جا کے رونے لگے، پچھلے کونے میں جا کے، یہ میں کیا کر رہا ہوں، حضور کے سامنے میں اونچا بولتا تھا۔ سنیں جی میری بات پہ توجہ کریں، یہ مجھ سے کیا ہو، رونے لگے۔ 3 دن جب نظر نہ آئے، اچھا دیکھو ایک بات سنو، آپ باتیں بعد میں کیجیے گا کہ فی الحال ہماری سنیے، اللہ جزاک خیر کیا۔ بہانا بھی تو بن سکتا ہے نا، لوگ بہانا بنا لیتے ہیں، وہ نہیں میں میرے لیے نہیں مسئلہ، میں تو اونچا سنتا ہوں، میری تو مجبوری ہے۔ بڑے سارے لوگ ہیں نا آج ہمارے لیڈر یہ کہتے ہیں بڑی مجبوریاں عالمی سطح پہ جاتے ہیں، ہمیں فلانا ہو گیا، ہمیں فلانا ہو گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات میں لکھا ہے بندہ مجبوریاں خود پیدا کرتا ہے، یہ خود مجبوریاں پیدا کرتا ہے، نہ پیدا کرے تو ہر چیز ٹھیک رہتی ہے۔ ان کو پتا تھا کہ مجھے شکل سماعت ہے، میں اونچا سنتا ہوں، یہ بہانہ کر سکتے تھے، سارا مدینہ جانتا تھا اونچا سنتے ہیں۔ آیت نازل ہوئی تو گھر کے پچھلے کونے میں رونے لگے۔ 3 دن آئے نہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ ثابت بن قیس نہیں آتے، اس کے بزرگ تو روتے ہیں گھر میں بیٹھے، ان کا خیال ہے آیت میرے بارے میں آئی ہے، میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ حضور نے پھر اس بزرگ کو بلا کے کسی نے کان میں لا کے کہا چل تجھے مدینے والے نے بلایا ہے، جے محبوب بلا وے ایک دم، پھر اسی سر نو پیر بنا وہ سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے، سننا بات اسے یاد رکھنا، یار کا کدے بھی گلا نہ کریے، پاما سیک دے مر جائیے، آدم یہاں تے لائیے نا، یہاں تے لائیے نا، تے جے لائیے تے پھر توڑ دیوائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو سر پٹ دوڑے اور آئے اسی کے قدموں میں، یا رسول اللہ جان بوجھ کے نکلتا تھا، اونچا سنتا ہوں، مجبور تھا، حضور میرے تو بچے تیرے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، حضور میری جوانی قربان، حضور ساری غلطیاں کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی بےادبی کا تو حضور سوچ بھی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ روتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کندھے سے پکڑ کے اٹھایا، پھر حضور نے سینے لگایا اور فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے تو اسے پھر رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا، رب تجھے شہادت کی موت دے گا، اور اللہ حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ آپ جتنا سرکار کی ذات کو بلند و بالا جانیں گے، جتنا آپ ذہن بنا لیں آپ کتنا جان سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، پکے سچے سچے کھرے آقا۔ کسی نے کہا نبی پاک اولیاء کا بیان کرے کس طرح کرے، صحابی ہے، صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو صحبت میں رہے، صحابی کا معنی صحبت میں رہنا، حضور کا حلیہ کا بیان کریں تو آپ فرمانے لگے سنو یارو، کہنے لگے حلیہ تو وہ بتائے گا نا جس نے کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہو، ہماری اتنی ضرورت ہی نہیں تھی، مب چند بدر شاشانی ہے، وہ دے مت چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاق مستانی، ایک گستاخ کی کتھے۔ آپ صوفیہ کا کلام پڑھتے ہیں تو کبھی بات کو دیکھیں، ایک گستاخ کی تے کتھے جاڑ اتنی اونچی، اور پھر کہنے لگے کوئی بسم اللہ بولن اور چپ کر میرے، یہ آپ یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، کوئی تو زیادہ کلام اپنے آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کوئی مثل نہ ڈھولن دی تو چپ کر میرے، یعنی ایک جا نہیں ہو بولن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا آج جو خاکہ شائع کرتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ مسلمان مر گئے ہیں کہ جینا، یہ ٹیسٹر لگاتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، پر میری بات سچی ہے، اس کو چیز میں سمجھیں۔ جو تاجر ابھی تک سوچ رہا ہے نا کہ فرانس سے فلانی شے آتی ہے تو میں بچوں گا کیسے، فلانی وہاں بھیجتا ہوں تو میں بچوں گا کیسے، مجھے پتہ ہے کون کون کس جگہ کیا سوچتا ہے، جن کو پتہ ہے نا میرے بچے وہاں رہتے ہیں، جن کو پتہ ہے نا میرے پاس پاسپورٹ ہے، جن کو پتہ ہے نا میں نے آنا جانا ہے، مجھے پتہ ہے کون کون ہے جنہوں نے فلانا نیبر بھی لگایا ہوا ہے، پر آتے جاتے رہتے ہیں،
وہ بات کرتے ہیں تو ذرا غور کر کے کرتے ہیں اور ذرا جچی تلی کرتے ہیں. یاد رکھ لو فرانس ادھر رہے گا, تیری قبر میں آئیں گے تو مدینے والے رسول آئیں گے. اچھی باتیں کرتے ہو, سوچ سمجھ کے چلنا چاہتے ہو. حصول کے معاملے میں بھی یہاں تو لوگوں نے وہ چیزیں بھی بھلا دی جو کرنے کا حکم دیا گیا, لیکن اپنا جو نبی پاک کے ساتھ جذباتی تعلق تھا اس پر لوگوں نے آنچ نہیں آنی. آپ نے ساری زندگی یہی پڑھا ہے کتابوں میں کہ الامر فوق الادب, حکم آ گیا تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے, پھر ادب نہیں کرنا پھر حکم ماننا ہے. اور آج کل کے مرید اور شاگرد سیانے بھی پڑھے ہیں, وہ ادب نہیں کرتے حکم نہیں مانتے, وہ نا وہ مانتے حکم نہیں ہیں. اگر سبا میں دھیان دینا نا جی, حضرت صاحب نے یہ بھی دھیان دینا, کاروبار نہیں کرنا چاہیے.